السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہوں گے؟ خیر دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ ہمیشہ ٹھیک اور تندرست رہیں، اور اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کا صدقہ کر کے آپ کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو تندرستی عطا فرمائے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں ڈاکٹر حکیم لقمان صاحب کی کچھ ایسی نصیحتیں اور کچھ ایسی باتیں جو انہوں نے اپنے دور میں فرمائی۔ اور حکیم لقمان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ حکیم لقمان صاحب جو ہوئے تو ان کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بھی کیا، اور بہت دانش مند اور عقل مند اور اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے۔ مطلب کہ میں نے اکثر ان کے بارے میں پڑھا بھی، سنا بھی، اور کافی ریسرچ کے بعد کیونکہ وہ آنے والے مریض، جب کوئی مریض دور سے آتا تھا نا، تو اس کو وہ آتے وقت ہی دور جب وہ آ رہا ہوتا تھا تو اس کو پہچان لیتے تھے کہ خود اس کو کیا مرض ہے یا اس کو کیا پریشانی ہے اور یہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ کافی دنیا آتی جاتی تھی حکیم لقمان کے پاس اور اپنے مسائلات اور اپنی بیماریوں کے علاج کرواتی تھی۔ اور آج کے تو جو ڈاکٹری یا مطلب کہ یہ شعبے بن گئے ہیں ڈاکٹری کے، تو یہ تو پہلے انسان سے پوچھتے ہیں، اس کی نبض چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں ہاں تمہیں مسئلہ کیا ہے، تمہاری دیکھیے پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے، تو وہ پوچھتے ہیں بندے سے کہ تم کو کیا پرابلم ہے، پھر اس کے مطابق اس کو دوائی دیتے ہیں۔ لیکن جو حکیم لقمان تھے وہ ایسے تھے کہ وہ دور سے آنے والے مریض کو پہچان لیتے تھے کہ اس کو کیا مرض ہے، اس کو کیا پریشانی ہے یا اس کو کون سی دوائی دینی ہے، تو وہ اس کے متبادل اس کو دوائی دیتے تھے۔ آتے وقت ہی اس کو پہچان لیتے تھے کہ اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو کیا ماجرا ہے یا اس کو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرے پاس آیا ہے۔ تو اسی دوران کافی لوگ آتے جاتے تھے حکیم لقمان کے پاس، تو وہ بہت بہت دانش مند اور عقل مند اور بہت ہی دقیقہ نفیس اور اچھے دقیقہ بہت سارے اچھے اور بہت پیارے حکیم تھے اور اپنے وقت۔ اور اللہ پاک نے حکیم لقمان کا قرآن پاک میں بھی ذکر کیا، پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں کہ حکیم لقمان کا اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر کیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حکیم لقمان کے پاس نا ایک آدمی کو لے کر نہ مریض تھا، اس کو لے کے آئے اس کے گھر والے، تو حکیم لقمان نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اس کا تو علاج میرے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ جب پاس آئے تو اس نے پوچھا، لوگوں نے بتایا نا کہ ایک حکیم ہے حکیم لقمان، جو وہ دور سے آنے والے مریض کو پہچان لیتا ہے کہ اس کو کیا پریشانی یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سے نوبت تک پہنچا۔ تو حکیم لقمان کی کافی دقیقہ چرچا اور اپنے وقت کے چرچا بہت تھی انہوں کی، تو وہ اپنے مریض کو لے کر آتے رہے تھے ایک اونٹ پر۔ تو جب وہ نزدیک ہے نا تو حکیم لقمان نے دیکھا اور دیکھتے کہا کہ دل میں سوچا کہ اس کے تو میرے پاس کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس نے تو بچنا نہیں ہے۔ جب وہ نزدیک گئے حکیم لقمان کے تو انہوں نے اس کو پوچھا اور اس نے بولا کہ اس کو لے جاؤ، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے تو یہ چلا جائے گا۔ انہوں نے حکیم لقمان کے پاس بیٹھ کر کافی اس کو منت ماجرہ کیا کہ یہ آدمی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری زندگی میں اس کا رہنا بہت ضروری ہے اور ہم اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو کافی منت ماجرہ کیا تو حکیم صاحب نے کہا کہ میں دور سے آنے والے اپنے مریضوں کو پہچان لیتا ہوں کہ ان کو کیا پرابلم ہے، تو اس کا علاج میرے پاس ہے نہیں تو میں کروں کہاں سے۔ تو وہ کافی ٹائم تک بیٹھے رہے اور اپنی کوشش کرتے رہے، لیکن حکیم لقمان صاحب کے پاس کوئی علاج ہوتا تو وہ بتاتے نا، کیونکہ وہ تو اپنے بہت اچھے اور کارکاس اور دور سے آنے والے مریضوں کو پہچان لیتے، تو اس کے پاس تو ہر بیماری کا علاج تھا اور جس کا نہیں ہوتا تھا وہ بتا دیتا تھا۔ تو وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ انہوں نے ادھر سے اس کو اٹھا پھر ہی اونٹ پہ اس کو بٹھایا اور بٹھا کے، کیونکہ وقت پرانے کی بات ہے کافی عرصے کی، تو اس وقت یہ گاڑیاں موٹر سائیکل کار اور یہ انجینئرنگ اور مشینری تو اس وقت ہے نہیں تھی جس کے ساتھ ہم آج آسانی کے ساتھ کہیں سے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر، ایک صوبے سے دوسرا صوبہ اور اسی طرح ایک ملک سے دوسرے ملک تک بھی آسانی سے 2-4 گھنٹے یا 10 گھنٹے کی فلائٹ سے چلے جاتے۔ تو تب لوگ اس وقت کے لوگ جو ہوتے تھے تو وہ تو اس داخلہ متبادل چلتے تھے نا، کہ یہ اونٹ ہوتا تھا یا گھوڑے ہوتے تھے یا کوئی اور حساب کتاب ہوتا تھا جس پہ وہ آتے جاتے تھے اور کافی ٹائم لگ جاتا تھا آنے جاتے میں۔ تو آج تو بہت ساری ہمیں دقیقہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ آج ہر مشینری ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے، جو ہم اپنے دقیقہ کسی بھی چیز پہ چل سکتے ہیں اور کہیں بھی جانا ہو ایمرجنسی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں بات اپنی۔ تو انہوں نے نا اس کو اپنے مریض کو لیا، اونٹ پہ بٹھایا اور چل پڑے۔
اور چلتے چلتے تقریباً راستے میں آ گئے تو انہوں نے نا ادھر اس مریض کو ایک ٹھنڈی درخت کے نیچے اتارا اور اتار کر بٹھایا، اور اس مریض نے دل ہی دل میں سوچا یہ بات کہ مر تو میں نے جانا ہی ہے، زندگی تو میری بہت کم ہے، کیوں نہ دل کی خواہشات ہی پوری کر دی جائیں۔ تو اس نے اپنے جو ساتھی تھے، اس کے رشتہ دار تھے یا بہن بھائی تھے ایرا وغیرہ جو بھی تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو بولا کہ مجھے نا وہ جہاں یہ ہمارے آج جیسے کماد کے گنے چوپے جاتے ہیں، تو اسی طرح چری کے بھی گنے ہوتے ہیں جس کو چری کہتے ہیں، ہم تو اپنی زبان میں اس کو چری کہتے ہیں، تو اس کے بھی گنے ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار مجھے نا ادھر سے ایک دو گنے نا بنا کے دو، میں نا اس کو بنا دو تو میں کیوں نہ چوپ لوں، زندگی تو تھوڑی سی ہے، کو گنا کھا لوں چری کا۔ تو انہوں نے نا اس کو ایک گنا توڑ کے دیا، توڑ کے جب اس کو گنا دیا تو اس نے چوپا، تو وہ پہلے لیٹا ہوا تھا، جب اس نے گنا چوپا تو وہ اس کو تندرستی آ گئی، جیسے کسی بھی مریض کو کوئی میڈیسن دو تو اس کو تندرستی آ جاتی۔ اٹھ کے بیٹھ کے اس نے بولا کہ یار اس گنا چوپنے سے تو میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، آپ مجھے ایک اور گنا دیں۔ انہوں نے ایک اور گنا توڑ کر اس کو دیا اور اس نے وہ بھی کھا لیا۔ وہ بیٹھا ہوا تو نیچے اترا ہوا، اس نے بولا کہ ایک اور دو مجھے، اس سے تو میں کافی بہتر ہو گیا۔ انہوں نے ایک اور گنا توڑ کے دیا، جب توڑ کے دیا تو وہ اس کی کافی طبیعت بہتر اور اچھی ہو گئی اور وہ چلنے لگ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آگے نہیں چلتے، چلتے ہیں حکیم صاحب کے بعد، وہ جو اتنے بڑے حکیم ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان صاحب جو ہیں وہ ہر مریض کا علاج کرتے اور دور آنے، تو وہ نے تو بولا تھا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، اور اس کا یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا گنا چوپنے سے۔ تو واپس گئے تو حکیم لقمان کے پاس جب گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے تو بولا تھا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے بولا کہ ہم نے اس کو چری کے ایک دو گنے چھپائے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، آپ نے تو بولا تھا اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس نے بولا تھا کہ اس کا علاج اس میں کہ آپ جہاں سے گنے توڑیں وہ جا کے گنے دیکھو، اس کے نیچے جب زمین کھودو گے تو اس کے نیچے نا سپ ہوگا، سپ جیسے کہ سب کو مارا ہوا ہے اور نیچے دبا، اس کے اوپر وہ گنا پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے بچا ہے۔ اس نے بولا کہ یہ کیسے، اس کا علاج یہی تھا کہ ایک سپ مارا جائے، اس کے اوپر چری لگائی جائے اور وہ جب بڑی ہو جائے اس کا گنا یہ کھائے تو تب ٹھیک ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ تب تک تو یہ اس کی زندگی نہیں رہے گی، یہ چلا جائے گا، اس وجہ سے میں نے آپ کو واپس بھیج دیا، لیکن اس کی زندگی خدا کی طرف سے بڑی ہوئی تھی۔ جہاں آپ بیٹھے وہاں سے آپ نے گنا کھایا، وہاں نیچے سب مارا، وہ واپس گئے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جب واپس گئے جہاں اس نے وہ گنا کھایا تھا، انہوں نے جگہ کھودی تو نیچے سے سانپ نکل آیا۔ سانپ تو مرا ہوا تھا نا نیچے سے، لیکن اس کی جو دخل تھی یا لاش تھی وہ نیچے تھی۔ انہوں نے پٹا، انہوں نے کہا ہاں بھی واقعی حکیم لقمان صاحب تو بہت شد بنائے، انہوں نے بات جو کہی تھی ان کو پتہ تھا کہ اس وجہ سے بچے، تو وہ اس کو مان گئے۔ تو حکیم لقمان صاحب کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا کی ہے، آپ بھی میرا ساتھ پورا دیجیے اور میرے چینل کو حکمت کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو اب تک پہنچتی رہی ہے۔ تب تک کہ اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔